السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ویوز اور میں ہوں رجا سہیل۔ ناظرین، حکومت کا بڑا فیصلہ آیا ہے اور روپیہ پیسہ جو ہے وہ بند ہونے جا رہا ہے۔ تو روپیہ پیسہ بند ہو جائے گا، پھر کیا چیزیں کیسے چلے گا سسٹم؟ وہ ایسے چلے گا کہ اب آپ جہاں بھی خرید و فروخت کریں گے، جو بھی جس چیز سے بھی جس بندے سے بھی آپ کچھ خریدیں گے تو آپ اس کو کیش نہیں دیں گے، آپ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں گے۔ اس حوالے سے مختلف ایپس بھی آئیں گی۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار رائے علی صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں سر یہ کیا فیصلہ آیا ہے حکومت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت ہی اچھے سورس اور ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ حکومت یہ کرنے جا رہی ہے کہ جو روپیہ پیسہ وہ بند کر دے گی، ایک ایپ لانچ کرے گی جو ہر بندے کے پاس ہوگی، جیسے جائز کیش ہے۔ کوئی بھی بندہ، وہ ریڈی بان ہو، وہ کریانے والا ہو، وہ جنرل سٹور والا ہو، وہ میڈیکل سٹور والا ہو، وہ کوئی بھی ہو، جو ہم روپے پیسے کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں وہ ایپ کے ذریعے ہوگی کہ اس نے اگر کسی ریڈی بان سے اگر جوس کا گلاس پیا ہے تو وہ وہاں سے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ وہاں سے اسے ٹرانسفر کرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے حکومت کا کہ اگر یہ اس پہ کامیاب ہو جاتی ہے، ہمارے ذرائع سے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ تو اسی 2020 میں ہی یہ لانچ ہو جانی تھی، مگر کرونا کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا ہے۔ اب 2021 میں یہ لانچ کر دے گی گورنمنٹ۔ اگر یہ لانچ کرنے میں گورنمنٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ کرپشن بھی ختم ہو جائے گی اور جو ٹیکس چور مافیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ پرابلم کن کو آئے گی؟ حکومت کو لانچ کرتے وقت پرابلم آئے گی، یہ جو تاجر حضرات ہیں یہ واہ ویلا کریں گے، جو ٹیکس چور ہیں وہ واہ ویلا کریں گے، جو رشوت خور ہیں وہ واہ ویلا کریں گے، کیونکہ یہ جب پیسہ ہی ختم ہو جائے گا، صرف ایپ پہ ہی چل رہے ہیں، اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانزیکشن ہونی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی جو کرپشن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پیسہ ہر بندے جیسے جائز کیش سے ہر بندہ چلا رہا ہے، اب تقریباً ہر بندے کے پاس جائز کیش اکاؤنٹ ہے۔ اویئرنیس ہر بندے کو ہے، وہ چاہے پڑھا لکھا ہے چاہے ان پڑھ ہے، موبائل چھوٹا ہو بڑا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے جائز کیش اکاؤنٹ کو نہیں پڑتا، ویسے ہی یہ جائز کیش اکاؤنٹ کی طرح یہ ایک میپ ایپ ہوگی اور اس کے ذریعے یہ پیسہ ٹرانزیکشن ہوگی۔ جب اس کے ذریعے ہوگی تو ڈیفینیٹلی ریکارڈ بھی ہوگا کتنا پیسہ کس طرف جا رہا ہے، کتنا پیسہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس سے ملک کے ترقی کے چانس 100% نہیں 1000% ہے، اگر ہماری دعا ہے کہ گورنمنٹ اس میں کامیاب ہو جائے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے غریب انسان کی زندگی پہ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ جو غریب بندہ ہے اور یا جو ان پڑھ ہے، جس کو اتنی آگاہی نہیں ہے، اتنی اویئرنیس نہیں ہے، وہ کیسے اس چیز کو ہینڈل کرے گا؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ان پڑھ اور پڑھے لکھے میں اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، کیونکہ جائز کیش والوں نے پہلے ہی بہت ساری ایزی پیسے والے نے پہلے ہی بہت ساری اویئرنیس دے دی ہے۔ اب جو مزدور ہے اس نے بھی اپنا جائز اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، جو کوئی بھی کام کرتا ہے اس نے بھی، کوئی گاؤں میں رہتا ہے کوئی شہر میں رہتا ہے، سب کے پاس یہ اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ ان کو دیکھ کر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس سے ہوگا کیا؟ جو مہنگائی کا زور ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ وہ کس طرح ٹوٹے گا؟ دیکھیں نا، ایک بندہ، گورنمنٹ ایک لسٹ جاری کرتی ہے، وہ چیزیں بیچتا ہے اس کو تو وہ ڈبل بھاؤ پہ بیچتا ہے۔ جب وہ پیسے ہی اکاؤنٹ کے ذریعے آنے جانے ہیں تو یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ ہر بندے کی گورنمنٹ کوئی ہر بندے پہ نظر ہو جائے گی کہ کوئی بندہ کتنے پیسے کدھر بھیج رہا ہے ڈیلی کے، تو اس کو کتنے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ جو منی لانڈرنگ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا فیصلہ ہے اور بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس پہ دعا کرتے ہیں۔ میں عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کو اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے میں کامیابی دے۔ ناظرین، آگے ہم بات کریں گے وفاقی کابینہ میں رد و بدل کی۔ ناظرین، وفاقی کابینہ میں بڑی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ شیخ رشید صاحب کا قلمدان تبدیل کیا گیا ہے، انہیں وزارت داخلہ کا قلمدان دیا گیا ہے۔ شیخ رشید کے قلمدان پہ اعظم سواتی صاحب کو بٹھایا گیا ہے، اور اعجاز شاہ جو وزیر داخلہ تھے ان کو انسداد منشیات کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ اور آگے بھی امیدیں کی جا رہی ہیں کہ بہت ساری کارکردگیوں کی بنیاد پر بہت ساری تبدیلیاں سامنے آئیں گی۔ سر بتائیے گا کہ
کہ MN1 کا جو منصوبہ شیخ رشید کا خواب تھا کیا وہ ادھورا رہ جائے گا یا اعظم سواتی صاحب اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، اس کی تعبیر ہوگی، اور یہ ان تبدیلیوں کو بنیادی طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں اس سے گورنمنٹ پہ ہی اثر پڑے گا، گورنمنٹ پہ اس کے منفی اثرات پڑیں گے۔ تبدیلیاں یا تو ہوتی کہ جو نہیں کام کر رہے تھے ان سے وزارت ہی لی جاتی، اگر ان کو ایک وزارت سے ہٹا کر دوسری وزارت پہ لگانا ہے تو پھر وہاں پر جا کر انہوں نے کون سی نئی کوئی کارنامے شروع کر دینے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نئی جگہ پہ جائیں گے، یہ کون سے اتنے ماہر ہیں جو ہمارے وزیر حضرات ہیں۔ ایک جگہ پہ شیخ رشید تو کافی دیر سے وزارت ریلوے پہ چلا آ رہا ہے، دیکھیں 2-3 ٹنیور ہو گئے ہیں اس کو۔ کاف لیگ میں بھی یہ رہا، پہلے نون لیگ میں بھی یہ وزیر ریلوے رہا، اور پھر اب بھی یہ وزیر ریلوے تھا۔ یہ تو ماننے والی بات ہے کہ یہ تجربہ کار ہو گیا ہوگا۔ اب اس کو ہٹا کر وزارت داخلہ لگایا گیا ہے، وہاں پر جا کر یہ کیا کرے گا؟ اگر دیکھیں نا، ایک جگہ پہ یہ 5-7 سال وزیر رہا ہے، وہاں پر کوئی کارنامہ نہیں یہ دکھا سکا، تو وہاں پر جا کر کیا کرے گا؟ یہ جتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں یہ سب حکومت پہ منفی اثرات ہوں گے۔ ہاں، اگر گورنمنٹ نے تبدیلیاں کرنی ہے یا جو کی تھیں ان میں یہ کرتے کہ جو کام نہیں کر رہا اس کو گھر بھیج دیتے، نیا وزیر وہاں پہ کھڑا کرتے، پھر تو سمجھ آتی تھی۔ اگر انہی وزیروں کو ردل بدل کرنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سر، کہا جاتا ہے کہ خواہش مند تھے شیخ رشید صاحب اس وزارت کے، وزارت داخلہ کے، اور اب اگر ان کو یہ وزارت ملی ہے تو انہوں نے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا، انہوں نے لاہور جلسے کی اجازت دے دیا۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے جی، خواہش مند تو ہر بندہ ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کا۔ اگر یہ ان کی خواہش مند پہ کیا گیا ہے تو پھر حکومت بہتر سمجھتی ہے کہ کیوں کیا گیا ہے۔ انہوں نے وزارت لیتے ہی اگر جلسے کی اجازت دی ہے تو جلسے کی اجازت دینا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے۔ وہ شیخ رشید ہو یا اعجاز شاہ ہو، ان کو یہ جلسے کی اجازت دینی چاہیے۔ اور باقی رہی اجازت جو ہے وہ صوبائی حکومت نے دینی ہے، وفاق نے تو یہاں پہ دینی نہیں ہے، کیونکہ یہ صوبائی حکومت کے انڈر یہ جلسہ ہونا ہے، وفاق کے انڈر نہیں ہونا۔ اب وفاق صوبائی اگر اجازت دیتی ہے، صوبائی کو بھی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ یہ جو بھی تصادم ہوتا ہے یہ عوام اور اسٹیٹ کا ہوتا ہے، عوام اور اداروں کا ہوتا ہے۔ جو پی ڈی ایم کے لیڈر حضرات ہیں وہ تو چھپ کر اپنی گاڑیوں، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، کنٹینروں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو عوام کے سر پھاڑے جاتے ہیں، یا جو ہمارے ادارے ہیں ان کے جوانوں کے سر پھاڑے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر وہ نہیں رکتے تو ان کو جلسہ کرنے دینا چاہیے۔ جلسہ کرنے کے بعد پھر ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچے گا۔ اگر رکاوٹیں کھڑی کرنی ہے، اجازت بھی دینی ہے، رکاوٹیں بھی کھڑی کرنی ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ پھر تو ان کے پاس یہ ہوگا کہنے کے لیے کہ جی دیکھیں ہمارے نمائندے کو آنا نہیں دیا جا رہا، ہمارے ورکر تو آ رہے تھے، انہوں نے وہاں پہ رکاوٹ لگائی۔ وہاں میرا خیال ہے کوئی رکاوٹ نہیں لگانی چاہیے، وہ اپنا جلسہ کریں، ختم ہو جائے گا، شام کو جلسہ ختم ہو جائے گا۔ جو ہونا ہے دیکھو، نقصان عوام کا ہی ہونا ہے۔ اگر جلسہ کرنے دیتے ہیں تب بھی عوام کا نقصان ہے، نہیں کرنے دیتے تب بھی عوام کا نقصان ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ اگر جلسہ کرنے دیتے ہیں تو کورونا کے بڑھنے کا خدشہ ہے، اور وہ بڑھ بھی رہا ہے۔ دیکھیں ملتان میں یہ انہوں نے کہا کہ جی وہ 65% بڑھ گیا ہے، اسی طرح لاہور میں ملتان سے زیادہ کراؤڈ اکٹھا ہوگا، یہاں پر اس کے بڑھنے کے اثرات زیادہ ہیں، کیونکہ لاہور میں کیسز بھی زیادہ ہیں۔ تو اگر روکتے ہیں تو پھر بھی کراؤڈ تو کہیں نہ کہیں انہوں نے اکٹھا کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ تصادم ہوگا، تصادم سے عوام کا نقصان ہوگا، اداروں کا بھی نقصان ہوگا اور عوام کا بھی نقصان ہوگا۔ تو میرا خیال ہے ان کو جلسہ کر لینا دینا چاہیے۔ سر، عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ چہرے بدلنے سے فرق نہیں پڑتا، عوام کو کارکردگی سے فرق پڑتا ہے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے اس میں کہ واقعی چہرے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جی بالکل، یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ چہرے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کارکردگی سے فرق پڑے گا۔ دیکھیں کوئی بھی بندہ آتا ہے اگر وہ صرف اپنا ہی سوچتا ہے، اپنے ہی خاندان کا سوچتا ہے، تو پھر عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ اب عمران خان صاحب آئے ہیں، عمران خان صاحب پر بہت ساری امیدیں تھیں عوام کو اور بہت ساری امیدیں ہیں، مگر ابھی تک عمران خان صاحب بھی ڈلیور نہیں کر پا رہے نا۔ جو وعدے عمران خان صاحب نے کیے تھے وہ ان میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ تو اگر عمران خان چلے جاتے تو عوام نے یہی کہنا ہے کہ جی اس کے جانے سے کیا ہوگا، پہلے والے جیسے اب عوام کہنا شروع ہو چکی ہے کہ جو پہلے والے کر کے گئے ہیں وہی عمران خان کر رہا ہے۔
کیونکہ عمران خان ڈلیور نہیں کر پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان از گریٹ مین. جو اس کے ساتھ ٹیم ہے, جتنے بھی اس کے وزراء ہیں, سب وہی ہیں جو نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے, کاف لیگ تو ویسے ہی ان کی اتحادی ہے. ان پارٹیوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں, وہی ان کے اندر خون ہے جو پہلے وہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرتے تھے. اب بھی ان کی وہی سوچ ہے. دیکھیں چینی کا مافیا بنا, گندم پہ ہوا مافیا بنا, اب پٹرول جو انہوں نے سستا کیا, مافیا اتنا مضبوط نکلا کہ ان کو راتوں رات پٹرول بڑھانا پڑا. اب اگر عمران خان ایسی چیزیں کنٹرول نہیں کر پاتے تو پھر کوئی بھی چہرہ آ جائے, عوام کو اس سے کیا؟ عوام نے چہرہ نہیں دیکھنا, عوام نے دیکھنا ہمارا پیٹ کیسے پل رہا ہے, ہم نے پیٹ کیسے پالنا ہے, اپنے بچوں کا, اپنا. دیکھیں مزدور آدمی ہے, وہ صبح دیہڑی پہ جاتا ہے, اس نے دیکھنا شام کو میں 500 روپے لے کے آیا ہوں تو میں 500 سے گھر کیسے چلاؤں گا. اب ہر چیز تو مہنگی مل رہی ہے, اس کو اگر یہ لسٹ گورنمنٹ بناتی ہے, گورنمنٹ ریٹ اس کا نکالتی ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں کراتی, تو عوام کو کیا کرنا ہے؟ عوام نے عمران خان کے چہرے کو دیکھنا ہے کہ جی ہمیں ثواب ہوگا دیکھنے سے. تو اس لیے چہروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کارکردگی سے فرق پڑتا ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو تبدیلی ہے پی ٹی آئی پر کیسا اثر پڑے گا؟ اس کا منفی اثر ہوگا یا مثبت اثر ہوگا اس کا؟ یہ جو انہوں نے وزارتوں میں عمران خان نے تبدیلی کی ہے اور کرنے جا رہے ہیں, اگر تو انہوں نے باقی بھی تبدیلی اسی طرح کرنی ہے تو میرا خیال ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر انہوں نے تبدیلی کرنی ہے کہ جی جو وزیر کارکردگی نہیں دکھا رہا, جو پرفارمنس نہیں دکھا رہا, اس کو بجائے کہ ایک قلمدان لے کے دوسرا دینا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہاں پر بھی تو اسی انسان نے جانا ہے نا, بجائے اس کو دوسرا قلمدان دینے کہ اس کو گھر بھیج دے, نیا بندہ اس کی جگہ پہ اپوائنٹ کرے, نئے بندے کو قلمدان دے, پھر کوئی فرق پڑ سکتا ہے. اگر دیکھیں نا کرپٹ آدمی کو ہٹا کر دوسرا کرپٹ آدمی لگا دیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک اگر ایس ایچ او یہاں پر کام نہیں کر رہا, اس کو آپ اٹھا کے کسی اور تھانے میں لگا دیتے ہیں تو اس نے کہنا جی میں نے تو ایس ایچ او لگنا ہے نا, مجھے کیا. تب فرق پڑے گا جب اسی ایس ایچ او کو, اسی ایس پی کو گھر بھیجا جائے گا. آنے والا سوچے گا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو مجھے بھی گھر جانا پڑے گا. اگر وزارت سے وزارت ہی ملنی ہے تو پھر ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں دکھائیں گے تو دوسری وزارت مل جائے گی, رہنا تو وزیر ہی ہے نا. اس لیے جب تک لوگ گھر نہیں جائیں گے تب تک تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی تب ہی آئے گی جب کوئی بندہ گھر جائے گا, آنے والے کو پتا ہوگا کہ اگر میں نہیں دکھاؤں گا تو مہینے بعد میں بھی گھر چلا جاؤں گا, میری گاڑی سے بھی جھنڈا اتر جائے گا. اگر وہ جھنڈا لگا ہی رہنا ہے تو وہ چاہے وزارت داخلہ کا ہو, چاہے وزارت ریلوے کا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا. ناظرین, سینئر تجزیہ کار رائے علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, حکومت کا ایک بہت اچھا انیشیٹو سامنے آیا ہے کہ اب آن لائن ٹرانزیکشنز ہوں گی, اس سے غریب انسان کی زندگی میں بھی فرق آئے گا, اور پھر جو ہمارے غریب لوگ ہیں ان کے لیے مہنگائی بھی میرا خیال سے کم ہونے کے چانسز ہوں گے, کرپشن کم ہونے کے چانسز ہوں گے. اور اس کے علاوہ جہاں تک کابینہ میں رد و بدل کی بات ہے تو ایسی تبدیلیاں پہلے بھی کئی دفعہ آئی ہیں اور اب کافی دفعہ کابینہ میں رد و بدل ہوئی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تبدیلیوں سے حکومت کون سا تیر مار لے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.